لہذا یہ تہوار ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مقدس مہینے کے روزے رکھ کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل درآمد کیا ہو۔ آج کے یہ تہوار بالکل ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے رمضان کے مقدس ایام کی جھکیاں بکھیری ہو، جنہوں نے قرآن حکیم کے حکم کی اس طرح سے خلاف ورزی کی ہو، جنہوں نے اپنی دکانوں پہ پردے ڈال ڈال کر ہوٹل چلائے ہو، جنہوں نے اپنے ٹھیلے پہ پردے ڈال ڈال کر اللہ کے اس حکم کو توڑا ہو، خدا کی قسم وہ لوگ انعام لینے کے حقدار نہیں ہے۔ انعام سب ان کو ملے گا جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں پورے مہینے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اور عید کے منانے میں سب سے زیادہ وہی لوگ آگے ہوتے ہیں جنہوں نے پورے مہینے 29 دن روزے نہیں رکھے، لیکن عید کے منانے میں سینہ چھوڑ کے سب سے آگے آئیں گے کہ عید۔ اس لیے آج کا یہ اجتماع اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے کیے ہوئے کام کی مزدوری لینے کے لیے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، آؤ اے مسلمانوں میرے سامنے سربہ سجود ہو اور میں تم کو آج انعام دوں گا۔ لہٰذا یہ آج کا دن انعام کا دن ہے اور کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ تو بین الاقوامی مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اسی اجتماعیت کا مظاہرہ اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ جذبہ ہمارے اندر اسی طرح رہے جس طرح پورے مہینے رہا ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے روزے تم کو متقی اور نیکوکار بنانے کے لیے فرض کیے۔ ان روزوں کا مقصد تم کو نیکوکار بنانا ہے، تمہاری مشین کی اوورہالنگ کرنی ہے، ہمارا باطن، ہمارا دل، ہمارا جسم اللہ کی اطاعت کے اندر اس طرح پاکیزہ ہو جائے کہ 11 مہینے کے اندر بھی اللہ کی فرمانبرداری کا وہی مظاہرہ ہونا چاہیے جس طرح رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کیا ہے۔ قرآن کریم میں لعلکم تتقون فرمایا، ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے نہیں کیے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہ آئے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ قرآن کریم یہ مقصد روزوں کا بیان نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کا یہ انعام ہے کہ ہم نے 1 مہینہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی تو 11 مہینے کے اندر بھی ہم اسی طرح اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ روزے کا مقصد جبھی پورا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد۔ لہذا رمضان کے 11 ماہ، رمضان کے بعد کے 11 مہینے ہم سے اس چیز کا مطالبہ کریں۔ دوسرا حکم، قرآن مقدس اللہ کی عظیم نعمت اور عظیم کتاب ہے، پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جس کو تمام مخلوقات میں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، اس انسان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ مکرم بنایا، ساری کائنات کو اس کا غلام اور تابع بنایا۔ اس آدم اور اس انسان کی فضیلت قرآن مقدس نے بیان کی ہے کہ ہم نے یہ مقام اس کو جو دیا ہے علم کی بنیاد پر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان جو آ رہا ہے وہ علم کی بلندی کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی ندا لگائی جا رہی ہے تو علم کی بلندی کی لگائی جا رہی ہے۔
تمام کائنات کے تمام فرشتوں کے اوپر اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کی بڑائی کی بنیاد قرآن مقدس نے علم کو بیان کیا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس وقت اللہ نے اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کی رائے کا اظہار فرمایا اور اپنے اس مشن کو فرشتوں کے سامنے رکھا، تو فرشتوں نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ، جس آدم کو، جس انسان کو تو دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل و غارت گری کرے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ رہی تیری حمد کے بیان کرنے کی بات، تیری عبادت، تیری تحمید، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری عظمت اور تیری بڑائی کا بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، تو اس انسان کو پیدا مت کرا۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ وہ علم جو حضرت آدم کو دیا، پوری کائنات کا علم دیا ہے، خالی نماز کا علم، خالی روزے کا علم نہیں، بلکہ حدیث میں ان چیزوں کی تفصیلات موجود ہیں کہ دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں حضرت آدم اور فرشتوں کے سامنے رکھی گئی، اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا گیا، اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے؟ اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني، اے فرشتوں لو بتاؤ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں؟ فرشتوں نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم برتری اور فضیلت کے لیے بہت ہیں، تو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں نے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی، تیری بلندی اپنی جگہ پر، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، ہمیں تو تم نے جتنا بتا دیا اتنا جانتے۔ لہذا قرآن مقدس نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی بنیاد پر بتائی کہ ہم نے علم کی بنیاد پر تم کو مقام دیا ہے پوری کائنات میں، اور کائنات کا علم دیا، دنیا کے تمام علوم سے نوازا حضرت آدم علیہ السلام کو، دنیا میں استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ مسلمانوں، دنیا میں سب سے پہلے آنے والا نبی آدم، ہمارے ابا، سب سے پہلا انسان دنیا میں آ رہا ہے تو قرآن کریم کا یہی علم کا پیغام لے کے دنیا میں آیا۔ سب سے آخری نبی دنیا میں آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر ہیں، آخری کتاب لے کر آ رہے ہیں۔ اس آخری کتاب کا دنیا میں سب سے پہلا پیغام ہے تو علم کے تعلق سے ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ لہذا جس اسلام دنیا کے آغاز سے لے کر اور اسلام کی سربلندی تک جو پیغام اللہ کی طرف سے دنیا کو دیا گیا ہے، نبیوں کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، وہ پیغام ہے علم کی بلندی کا پیغام ہے۔ لہذا یہ پیغام جو دیا گیا ہے، غار حرا کے اندر اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، جس وقت یہ پیغام اترا اللہ نے اس کو اتنا مکرم بنایا، اس لمحے کو اتنا مکرم بنایا کہ اس ایک لمحے کے اندر جاگنا 84 برس کے برابر عبادت کرنے کا ثواب۔ قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مقدس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر ایک رات کی عبادت 84 برس کے برابر عبادت کرنے کا ثواب۔ لہذا اس علم کے پیغام کو جس وقت میں اتارا جا رہا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو اس رات میں جشن منانے کا حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں جاگو، جشن مناؤ،
اور تمہارا جشن ڈھول تاکہ تبلے بجانا نہیں، بلکہ جشن یہ ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر میرے سامنے سر و سجود ہو جاؤ، میری اطاعت اور فرما برداری کرو، تو ایک رات میں تم کو 84 برس کی عبادت کرنے کا ثواب دوں۔ یہ علم کا پیغام، یہ علم کی دعوت۔ آج قابل افسوس ہے ہمارا کردار، جس ملت کے لیے سب سے پہلا پیغام علم کا دیا گیا ہو، آج وہ ملت علم کے میدان میں سب سے پیچھے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں، علم حاصل کرو چاہے تمہیں سوریا پر جانا پڑے۔ آپ تصور کیجئے 1400 سال پہلے چاند پر، سورج پر، مریخ پر جانے کا کوئی تصور نہیں تھا کسی کے ذہن میں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ انسان سفر کر کے یہاں سے چاند پہ جائے گا، یہ انسان سورج پہ جائے گا، مریخ پر جائے گا۔ اللہ کے رسول اس وقت فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم علم حاصل کرو، تمہیں چاہے سوریا پر جانا پڑے۔ لیکن ہم اس میدان میں سب سے پیچھے ہیں، اس لیے آج ضرورت اس بات کی کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھیں، علم کے مقام کو سمجھیں کہ یہ علم ہمیں کس مقام پر پہنچائے گا اور اس علم کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں کس مقام سے نوازا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی بڑے سے بڑا ولی اور شیخ آپ کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے سے نہیں روکتا۔ کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اپنے بیٹے کو انجینئر مت بناؤ، کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، مریضوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے کس کو لے جا رہے تھے بھائی؟ مریضوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے مستورات ساتھ جا رہے ہیں حضور کے ساتھ، اور جنگ میں جو بھی زخمی ہو رہا ہے اس کی مرہم پٹی عورتیں کر رہی ہیں۔ امت کو تعلیم دی اللہ کے رسول نے، اپنے کردار سے تعلیم دی۔ اے مسلمانوں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی عورتوں کے اندر ایسی عورتیں پیدا کرو جو تمہاری ملت کی عورتوں کی خدمت کر سکیں۔ آج قابل افسوس کردار ہے مسلمانوں کا، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بیویاں، آج ہماری مائیں اور بہنیں آج غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی کی جاتی ہے اور غیر محرم مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بنتی ہے۔ اسی طرح بے پردگی، بے حیائی جس درجے پر رہی ہے سماج میں، اور جس کی گندگیاں سماج میں روزانہ بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہیاں شامل ہیں۔ آج ہمارے یہاں ڈاکٹرز نہیں ہے، ہمارے یہاں نرس نہیں ہے، بچیوں کی ولادت کا مسئلہ، عورتوں کے تمام مسائل کے معاملات اتنے ہیں، آج غیر محرم مردوں کے سامنے ان کو ننگا کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے سماج میں مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے نہ ڈاکٹر ہیں نہ نرسیں ہیں۔ آج اللہ کے رسول کے اس فرمان سے اور رسول کے کردار سے پوری امت پیچھے ہٹی ہوئی ہے۔ اس لیے اس عمل کے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنی بچیوں کو نرس بنائیے۔ ہاں، یہ نہیں کہہ رہے ہم آپ سے کہ آپ اپنی بچیوں کو بے پردہ کر کے بے مہار میں چھوڑ دیجیے، اب ان کی تربیت کیجیے صحیح، اور ان کی صحیح تربیت کر کے ملت کی خدمت کرنے کے لیے ایسی خواتین تیار کیجیے۔
اس کے علاوہ ایک ضروری بات، اس اسلام کے بدنام کرنے میں، قرآن کے احکامات کو نصب کرنے میں جو کچھ کردار ہے وہ ان لوگوں کا کردار ہے جو قرآن پر ایمان۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے پردگی کا معاملہ جس درجے اس پر پڑھ چکا ہے، اسٹینڈنگ کھانے کے ساتھ ساتھ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، ایک جگہ دونوں کا کھانا کھانا، اور بے مہارا اور کس طرح سے بے حیائی لباس کی کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اسلامت کے ساتھ ساتھ ایک اور لعنت ہماری عورتوں میں آئی کہ عورتوں میں بندی لگانے کا رواج ہو گیا۔ مسلمانوں، بندی کا لگانا یہ غیروں کا شعار ہے، مسلمانوں کا کوئی تعلق اسلام کا اس سے نہیں ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کا یہ اپیل کرتا ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا ہو، کلمے کی بنیاد پر مسلمان متحد ہو، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا مسلمان، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا مسلمان، ایک رسول پر ایمان رکھنے والا مسلمان معمولی معمولی باتوں پر آپس میں جنگ و جدال میں مبتلا ہے۔ ہندوستان کی سیاست نے مسلمانوں کی اندر تفریق پیدا کی اور مسلمانوں کو برادری واد کے نام پر لڑنے جھگڑنے کے لیے ان میں مختلف ناموں سے ہڈیاں ڈال دی تاکہ یہ مسلمان ان برادریوں کے نام پر آپس میں لڑتے رہیں۔ آج قرآن مقدس جس پیغام کو دے رہا ہے، آج اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات اس وقت کے اندر ہیں، آج پوری دنیا ایک عالمی دہشت گردی میں مبتلا ہے۔ عالمی دہشت گردی مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں جو حالات بنائے جا رہے ہیں، اسلام کے دشمنوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، اس سارے کی ساری دہشت گردی کی مہم میں ہندوستان بھی پوری طرح شامل ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اسلام کے خلاف، اور اس جنگ کے اندر برطانیہ اور امریکہ نے پورا باغڈور سنبھال رکھی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے افغانستان کی تباہی اور بربادی، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، ایک ملک اپنے بلبوتے پر اپنا ملک چلا رہا ہے۔ طالبان کا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، لیکن صرف یہ ٹکراؤ تھا کہ اسلام کے علمبردار تھے، قرآن کے علمبردار تھے، ان کو پوری دنیا کو آج یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ اسلام اور قرآن کے نام پر کوئی حکومت چل سکے، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ عراق جو مسلمانوں کی طاقت کا ایک سرچشمہ تھا، اس عراق کو برباد کر دیا گیا۔ عراق کے بعد اب ایران کی باری لائی جا رہی۔ تمام دنیا کے اندر ایک ایک چن چن کر مسلمانوں کو، جہاں مسلمان سرمایہ دار تھے، مسلمان کہیں بھی کسی تنظیم کو چلا کر مسلمانوں کے لیے رفاہی کام کر رہے تھے، پوری دنیا کی تمام ان تنظیموں کو یکسر فراموش کر کے ان کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ عالمی دہشت گردی اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف اپنائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر انہی فرقہ پرستوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے کہ آج اپنے ملک میں ہم بیگانہ ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلمان کی جو حیثیت اس وقت کے اندر ہے، اس سے پہلے اتنی خراب کنڈیشن مسلمانوں کی آزادی ہے ملک کے بعد تقسیم کے بعد بھی نہیں تھی جو آج ہے۔ بتائیے تو صحیح، کتنا بڑا ظلم
کہ مسلمان کی مسجد میں بم پھٹے اور مسلمان ہی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیے جائیں، مسلمانوں کی درگاہوں میں بم پھٹے، مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا جائے، عالیگاؤں کی جامع مسجد میں جمعے سے پہلے بم پھٹے، مسلمانوں کو وہی جیلوں میں ڈال دیا جائے، پورے ملک میں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ پڑھائے تو صحیح، ارے ہماری مسجد ہے، ہم اپنی مسجدوں میں عبادت کرنے والے، خدا کی قسم ایک ذلیل سے ذلیل مسلمان بھی یہ کردار نہیں کر سکتا کہ کسی مسجد میں جا کے بم پھوڑ دے، لیکن نہیں، پوری دنیا کی دہشت گردی اس وقت مسلمانوں کے خلاف، اور پورا میڈیا دنیا کے اس وقت کے اندر جس میڈیا پر کنٹرول یہودیوں کا نصرانیوں کا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بتا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پلاننگ پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہماری بچت کا راستہ اگر دنیا میں ہے تو صرف ایک راستہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن مقدس کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں سر بلند تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے ہو۔ آج ایمان کی کسوٹی، اس ایمان کو اپنی کسوٹی میں پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان کس درجے کا ایمان ہے۔ میرا ایمان دنیا کے مفاد پہ، معمولی دنیا کے مفاد پہ رخصت ہو رہا۔ مسلمانوں، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا اور اسباب کے اختیار کرنے کا مکلف ہم کو بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تشریف لائے، اس دار الاسباب میں آپ نے اسباب اختیار کیے۔ آپ کسی مسجد کے کونے میں بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئے اللہ کی ذات پہ، مسجد کے مصلوں پہ پیشانیاں لگانے کے لیے نہیں پڑ رہے خالی، بلکہ اگر ایک طرف آپ نے مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے پیشانی کو رکھا ہے تو دوسری طرف میدان میں نکل کر دشمنوں کے مقابلے میں اپنی حیادت کے اندر دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے صحابہ کو میدان میں اتارا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ اسباب اختیار کرو اور بھروسہ میری ذات پر کرو۔ ان اسباب پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد، یہ جو مٹی تم نے پھینکی ہے یہ تم نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکی ہے۔ جب اللہ کو مٹی پھینکنی تھی تو نبی سے پھوٹ کیوں لگوائی؟ جب مٹی اللہ پھینک رہے ہیں اور اللہ ہی کو پھینکنی ہے اور اللہ ہی دشمنوں کی آنکھوں میں مٹی جھونک رہا ہے تو نبی کے ہاتھ پر مٹی ڈلوا کے نبی سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نبی پھونک مار دو؟ بچانا ملتین کو یہ تھا، آنے والی نسلوں کو یہ سبق دینا تھا کہ دنیا کے دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اسباب اختیار مت کرو، گھروں میں بیٹھے رہو، گولے کے بھجانے بھی ووٹ مت ڈالو، ووٹ مت ڈالو۔ ارے اللہ بھر دے گا، اللہ گولے کے بھر دے گا۔ ارے اللہ نے نبی کے زمانے میں گولے کے نہیں بھری، ہم گناہگاروں کے زمانے میں گولے کے بھر دے گا؟ کون اسباب اختیار ہے؟ اسباب کے درجے میں ہم سمجھنے کو تیار ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا مسلمانوں آج بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا اور مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس دعا کی تلقین میں نہیں بتا رہا، قرآن مقدس یہ جملہ نقل کر رہا ہے اور پوری امت کو تعلیم دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے بھائی جملہ؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ، تو ہماری بیویوں کو نیک بنا،
ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور تیسری دعا کیا ہے بھائی؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ مسلمانوں کے لیے متقیوں میں سے امام بنا، نیکوکاروں میں سے امام بنا مسلمان. اللہ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں مخلص قیادت کرنے والے، جو ملت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہوں، جو ملت پر یقین رکھنے والے ہوں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں، کسی طاقت کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں، صرف اللہ کی طاقت سے ڈرنے والے ہوں. اے اللہ مسلمانوں کے لیے ایسے قائد پیدا فرما دے. یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. آج کا یہ اجتماعیت کا یہ پیغام جو پوری ملت کے لیے ایک سبق ہے. مسلمانوں، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے یہ خالی نشستن و گفتن برخاست تک نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی اور آپ یہاں سے گئے اور دامن کو جھاڑ کے چلے گئے. بلکہ اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ سمجھداری کے ساتھ اس ملک کے اندر آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں مسلمان اپنے کردار کو سنبھالے اور اللہ کی طاقت کے سامنے جھک کر خدا کی قسم اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. جس دن اللہ کی بارگاہ میں سربت وجود ہو جاؤ گے اور جس دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست کو رکھ کر اللہ سے مانگو گے تو اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ ایسے قائد پیدا کرے گا جو بکنے والے نہیں ہوں گے، جو ملت کو ذلیل اور رسوا کرنے والے نہیں ہوں گے، جو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے والے جھکنے نہیں ہوں گے. علماء کی قیادت دنیا ہندوستان میں رہی. آزادی کے بعد سے لے کر آزادی سے پہلے تک علماء نے جب تک قیادت کی اس ملت کی تو علماء نے کہیں سودے بازی نہیں کی بلکہ اس ملت کو صحیح قیادت دی ہے اور انہی کی قیادت میں یہ ملک آزاد ہو کر آج ہندوستان کے اندر عزت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اپنے بڑوں کی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آزادی کی 60 سالہ تاریخ جو اس وقت آزادی کے بعد گزری، اس سے پہلے کی 150 سالہ تاریخ میں تمہارے بڑوں کا کیا کردار، تمہارے بڑوں نے کیا قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہے، آج اپنے آنے والی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. آج وہ لوگ اس ملک کے ٹھیکیدار بن گئے جن کی کوئی قربانی اس ملک کے لیے نہیں ہے، جو کبھی 1 منٹ کے لیے جیل نہیں گئے لیکن آج وہ ملک کی آج قسمت کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. مسلمانوں اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بڑوں کے تمہارے کیا کردار اس ملک کی آزادی میں ہے، اس ملک کے بنانے میں تمہارے بڑوں نے کیا کیا ہے. ہمارے بڑوں نے کہیں سودے بازی نہیں کی، اس ملک کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے کوئی کردار ہمارے بڑوں نے پیش نہیں کیا. اس لیے آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس تاریخ کو اپنے بچوں کو منتقل کریں، اس وراثت کو اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک میں آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. انشاءاللہ جب اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں گے تو اس کے نتائج اور اس کے اثرات انشاءاللہ ہمیشہ سامنے رہیں گے. بہرحال ہر موقع پر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اعتبار سے دارالاسباب جو اللہ نے بنایا ان اسباب کو اختیار کرنے کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک ضروری اعلان یہ تھی، رمضان کے عید کے 2-3 دن بعد میں گورکھپور کی مسجد میں حجاج کرام کا تربیتی کی پروگرام شروع ہوتا ہے. 1 مہینے تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حاجیوں کو تربیت دی جاتی ہے. مستورات کے لیے ہر اتوار کو دن میں صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک پروگرام ہوتا ہے. جو حضرات اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں وہ حج کو سیکھ کر جائیں گے. حج سیکھ کر جائیں گے تو صحیح معنی میں حج کریں گے. ایک بہت اہم ضروری بات بیچ میں ذہن میں سے نکل گئی. زکوٰۃ کے تعلق سے میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک بات عرض کی تھی. زکوٰۃ اسلام کا اہم فریضہ ہے. مسلمانوں یہ زکوٰۃ اسلام نے بھکاری پیدا کرنے کے لیے فرض نہیں کی ہے. آج معاف کیجیے، ہم نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے بھکاری پیدا کر دیے ہیں. بھیک اسلام سخت مذمت کرتا ہے بھیک مانگنے والوں کی. آپ یہاں سے چوراہے سے نکل ادھر جائیے اور یہاں سے لے کے وہاں تک لوگوں تک تمام دونوں راستوں پر جتنے بھیک مانگنے والے بیٹھے ان میں 90% مسلمان بیٹھے ہیں اور اس میں بھوکا پوش عورتیں بیٹھی ہیں. پورے رمضان
میں ایسی ہماری توہین ہوتی رہی ہے کہ یہ بوش عورتیں ایک ڈار کی ڈار بھیک مانگنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، مرد ڈار کے ڈار بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے بھیک مانگنے کی۔ زکات کا نظام بھکاری پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ کمزور مسلمان کو طاقتور بنانے کے لیے ہے، لہذا اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔